بھائی واہ کمال ہو گیا. یوں لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز پاکستان میں حق اور سچ کی واحد توانا آواز رہ گئی ہیں. فرماتی ہیں کہ اسی ماہ دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. ہر روز مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام پر ایک نئی قیامت ڈھا دی جاتی ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجات دلانا چاہتی ہے. کیا ہم گھر بیٹھ کر عوام پر آپ کے مظالم دیکھتے رہیں؟ بالکل نہیں. یہ فرمایا ہے محترمہ مریم نواز نے. لیکن کیا واقعی وہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف یہ فرما رہی ہیں؟ اس نے کیا تو ایگزیکٹلی یہی ہے جو مریم بی بی کہہ رہی ہیں. لیکن انہوں نے یہ بات شہباز شریف کے خلاف نہیں کی. انہوں نے یہ بات کہی تھی 2021 میں جب عمران خان کی حکومت تھی. اس وقت 2 دفعہ ایک مہینے میں اگر پیٹرول کا اضافہ ہوا تھا تو وہ بہت ظلم ہوا تھا. اور آج اگر شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمت میں ایک مہینے میں 2 دفعہ اضافہ کر دیا ہے اور اب کی بار تو 10 روپے کا اضافہ ہے تقریباً پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں, تو کوئی برائی نہیں ہے. اب سب خیر ہے کیونکہ اب حکومت مسلم لیگ نون کی اپنی ہے. سوات میں جو سانحہ ہوا ظاہر ہے بہت برا, بہت المناک واقعہ تھا. لوگ اتنی دیر مدد کے لیے چیخ پکار کرتے رہے, کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آیا. لیکن وہ بوڑھی عورت جو برباد حال تھی, جس کے کپڑے, جس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ غربت کی چکی میں بہت بری طرح پس رہی ہے, اور اس کا کوئی 3,500-4 ہزار روپے کا بل تھا جس کی وہ قسطیں کروانے کے لیے شیخوپورہ میں واپڈا کے دفتر گئی تھی, اور افسران نے اس کی بات نہ سنی اور اسے کہا نکل جاؤ. اس نے نہ نکلنے نہ چاہا, لوگوں کی منتیں کیں. وہ سٹک کے سہارے چل رہی تھی, بہت برے حال میں تھی. سیکیورٹی گارڈ نے اس کو کھینچ کر زبردستی دھکے دے کر باہر نکالنا چاہا, وہ زمین پر گر گئی. پھر اس کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچ کر نہایت وحشیانہ درندوں والے انداز میں دفتر سے باہر نکال کر کنڈی لگا دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز ان لوگوں کے گھر نہیں گئیں. خواجہ آصف صاحب بھی اس عورت کے گھر نہیں گئے, امیر مقام صاحب بھی اس عورت کے گھر نہیں گئے. وہ سب لوگ جنہیں سانحہ سوات برا لگ رہا تھا, بہت درست لگ رہا تھا, بالکل وہ بہت برا واقعہ ہے, لیکن یہ بھی تو بہت برا واقعہ ہے. اس عورت کو کسی نے نہیں پوچھا. نون لیگ کے کسی لیڈر کے کان پر جوں تک نہیں رینگی, حتیٰ کہ جمہوریت کے علمبردار شیخوپورے کے میاں جاوید لطیف صاحب بھی اس عورت کے گھر نہیں گئے اور اس کا بل ادا نہیں کیا, اور واپڈا کے ان اہلکاروں کو ابھی تک معطل کرنے کی بھی کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. خیر آگے چلیں. پاک پتن میں ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی لوگ مر جائیں اس سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ان لوگوں کا حال چال پوچھنے گئیں, ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. خیر اس سے بھی آگے چلے جائیں. بزدار صاحب بہت برے وزیر اعلیٰ تھے, ظاہر ہے وہ عمران خان کو بھی چھوڑ گئے, پی ٹی آئی والے بھی ان کے خلاف ہیں, سب ان کے خلاف ہیں, بہت اچھی بات ہے. پھر ہوا کیا, بزدار صاحب کے دور میں جناح ہاسپٹل میں جو ملٹی ٹراما سینٹر, یہ بائی دی وے پاکستان میں اور اس وقت لاہور میں خاص طور پہ کوئی ملٹی ٹراما سینٹر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ہاسپٹل کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو بہت ساری قسم کی تکلیفیں لاحق ہو جاتی ہیں نا. مثلا کسی کے خدا نخواستہ سر پر بھی متاثر ہوا ہے, کسی کے گردے بھی متاثر ہوئے ہیں, کسی کی کو ہڈی بھی ٹوٹی ہے, تو ایسا, اور وہ نفسیاتی طور پر بھی ظاہر ہے بہت بری حالت میں چلا جاتا ہے. تو ایسا شخص کو ملٹی ٹراما سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی تمام بیماریوں کا بیک وقت ایک جگہ پر علاج ہو سکے اور بیک وقت علاج شروع ہو سکے تاکہ دیر نہ ہو, مسائل زیادہ پیچیدہ نہ ہو, زیادہ بگڑے نہ. تو بزدار دور میں جناح ہاسپٹل کی رہائشی کالونی میں ایک چھوٹا سا ہی صحیح ملٹی ٹراما سینٹر بنایا جا رہا تھا. لیکن جب محسن نقوی صاحب آئے, وہ تکمیل کے قریب تھا, جب محسن نقوی صاحب آئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ملٹی ٹراما سینٹر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بزدار بنا رہا تھا. تو انہوں نے اس کو کارڈک سینٹر میں تبدیل کر دیا اور وہ کارڈک سینٹر کے طور پر تکمیل کے مراحل طے کرنے لگا جو پہلے ملٹی ٹراما سینٹر تھا. اور ظاہر ہے وہ جناح ہاسپٹل میں تھا تو اس کا نام جناح ملٹی ٹراما سینٹر تھا, پھر وہ جناح کارڈک سینٹر ہو گیا محسن نقوی صاحب کے دور میں. لیکن مریم نواز صاحبہ جب تشریف لائیں تو انہوں نے کہا یہ جناح کون ہے, نام تو سنا ہے لیکن میں اسے جانتی نہیں, میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, جناح تو اب کہیں نہیں ہے, لہٰذا اس کا نام مریم نواز کارڈک انسٹیٹیوٹ ہوگا. اب ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ ہمارا تو اس میں کوئی تعلق نہیں, بورڈ آف گورنرز نے فیصلہ کیا. تو ظاہر ہے بورڈ آف گورنرز آزاد ہے نا اپنا فیصلہ کرنے میں, تو اگر بورڈ آف گورنرز یہ ریکمینڈ کریں کہ اس کا نام عمران خان ملٹی ٹراما سینٹر رکھ دیا جائے تو کیا آپ رکھ دیں گی, یا عمران خان کارڈک سینٹر رکھ دیا جائے تو کیا آپ رکھ دیں گی, یا محسن نقوی صاحب جنہوں نے بزدار کے اس منصوبے پر شب خون مار کر اسے کارڈک سینٹر میں تبدیل کیا تھا, اس کا نام ان کے نام پر, ان کے عظیم نام پر محسن نقوی کارڈک سینٹر رکھ دیا جائے تو کیا آپ رکھ دیں گی؟ ظاہر ہے آپ ایسا نہیں کریں گی. اگر بورڈ آف گورنرز
کہے گا بھی تو بھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر بورڈ آف گورنرز یہ کہے کہ اس کا نام مریم نواز کارڈک سینٹر رکھ دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اپنی سیلف پروجیکشن بھی بہت زیادہ مطلوب ہے, آپ کو وہاں انصاف کی بھی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے, جہاں اپوزیشن کو دبانا مقصود ہو اور جہاں آپ کے اپنے مظالم ہوں, اپنی حکومت کے مظالم ہوں, شیخوپورہ سے لے کے پاک پتن تک اور جناح ہاسپٹل سے لے کر سوات تک آپ صرف اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام بے وقوف نہیں ہے. آپ فیس بک بھی بند کر دیں, ٹویٹر بھی بند کر دیں, یوٹیوب بھی بند کر دیں, ٹک ٹاک بھی بند کر دیں, جو بھی کر دیں, لوگوں کے ہر بندے کے گھر کے سامنے ایک پولیس کا سپاہی بٹھا دیں, لوگوں کی آواز بند کر دیں, لیکن ان کا انگوٹھا آپ کے حق میں کیا الیکشن میں چلے گا یا نہیں, اس طرح نہیں چلے گا. اس کو چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل دور کریں, آپ اپنے آپ کو لوگوں کا ٹرو ریپرزینٹیٹیو ثابت کریں. آپ کو ظلم چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہو, چاہے وہ کوئٹہ میں ہو رہا ہو, چاہے وہ کراچی میں, چاہے وہ لاہور میں, چاہے وہ شیخوپورہ میں, وہ ظلم ہی نظر آئے. اگر آپ کو اپنے زیر سایہ ہونے والا ظلم نیکی نظر آئے گا, ثواب کا کام نظر آئے گا, اور دوسروں کے زیر سایہ ہونے والا ظلم وحشت درندگی نظر آئے گا, تو ایسے آپ عوام کے دلوں میں گھر نہیں کر سکیں گے. ایسے آپ کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا دست نگر تہی دستی بن کر رہنا پڑے گا, اور آپ صرف تب ہی حکومت میں آ سکیں گے جب اہل قوت آپ کو اپنا بچہ قرار دیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے نصیر اللہ بابر صاحب طالبان کو اپنا بچہ قرار دیتے تھے, چاہے طالبان جتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو. ویسے ہی چاہے آپ جتنے بھی ظالم ہوں اور آپ کو اہل قوت اپنا بچہ قرار دیتے رہیں گے تو آپ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے رہیں گے, ورنہ دھڑام سے منہ کے بل جا گریں گے.